کھلو۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اسپیشلی آج جو ماؤں کا عالمی دن ہے، آپ سب کو، تمام ماؤں کو بہت بہت مبارک ہو، ہیپی مدرس ڈے۔ اور خداوند تمام ماؤں کو زندگی، سلامتی دے، حیاتی دے، صحت دے، تندرستی دے، عمر کی درازی دے۔ اور اس سے پہلے کہ کلام مقدس ہم سنیں، چند اعلان زبور 51 کی ہم گاتے ہیں۔ اگر زبور آپ کے پاس ہے یا آتا ہے تو گائیے گا۔ وے خدا تو دل بھی جانتا ہے سچائی، وے خدا تو دل بھی جانتا ہے سچائی، میرے دل وچ ہے رب مینوں بخش دنائی، میرے دل وچ ہے رب مینوں بخش دنائی، یہ خدا تو دل، یہ خدا تو دل بھی جانتا ہے سچائی، میں خدا تو دل بھی جانتا ہے سچائی، میرے دل وچ ہے رب مینوں بخش دنائی، میرے دل وچ ہے رب مینوں یہ خدا تو دل، صوفے نال تو صاف کر تو پاک میں ہوں گا، صوفے نال تو پاک کر تو پاک میں ہوں گا، برف وانگر ہونا جد تو مینوں دھونا، برف وانگر ہونا جد تو مینوں دھونا، اے خدا تو مینوں ان خوشخبری آپ سنائی رکھا، مینوں ان خوشخبری آپ سنائی، ٹوٹی ہڈیاں کرو ہونے گیا خوش سدا، ٹوٹی ہڈیاں ہو کر دو خوش ہوا، اے خدا تو دل بھی جانتا ہے سچائی، اے خدا تو دل بھی جانتا ہے سچائی، میرے دل وچ ہے رب مینوں بخش دنائی، میرے دل وچ ہے رب، یہ خدا تو دل بھی چنگی طرح دھوے، میری نر صفائی چنگی طرح دھوے،
सुनाई रहता मैनू खुश मेरी आप सुनाई टूटी हड्डियां करो कौन किया खुश सदा टूटी हड्डियां करो कौन किया खुश सदा फर्श गुना सबने जुबान बंद ही रहनी चाहिए जुबानें खोल के दुआ करें खुदा के घर में जब आए तो उसके सामने अपनी जुबान अपना मुंह खोलिए दुआ में अपना मुंह खोलिए Glory to Lord, hallelujah. Glory to Lord, hallelujah. Glory to Lord, hallelujah. Glory Lord, hallelujah. Rishabara baba barina banto kusikere. Rishandere la mando la barabasi. Rishandere la mando rishabara baba barina. Inna la mando rishabante la rabasi karababa barina baba. Shantai mama Adur Shampakata Adur Mabarakata Yana Baba Namanto Kiri Adur Shambaraka Adur Shababa Barakati Labara Rakshamana में दुआ करने चलो वहाँ के लिए रिश्तदार la baraka Sinthuri la la Yende la la Baba Bina Manthuri Yadi la Baba Rakasike Anduri Rashakata Adur Shababa Adini Barakati अपने बहुत खड़े हो जाएंगे बाबा बाबा रखती लक्षते अंदर बाबा बाबेंगे अंदर शिवरा बाबा बाबा बाई अंदर शबा अंदर बाबा लगा अंदर बाबा अंतिनी अम्मा कथा अंदर माकाला अंदर के अंदर बाबा रखसी रातु बाबा ला अंतिम भी अंदर बाबा लगा इधर बुशा कथा ना मंतो अम्मा को तो अम्मा अंतो बशा का बाबा अंदर लगा अतुरा बाबा हम यीशु मसीह के नाम में आपकी हजूरी को आपके लोगों के लिए आज सुबह यीशु के नाम से मांग लेते हैं आपकी फ्रेश हजूरी आपकी ताजा हजूरी बापों की गहरी हजूरी एक एक बेटी के लिए एक एक माँ के लिए एक एक भाई के लिए एक एक बच्चे के लिए एक एक बेटी के लिए आज सुबह खुदावन की लाली बादलों की आसमानी हजूरी का पान अंधेरे बशंगा अंधेरे बाबा कथा अंधेरी सभा अंधेरी कथा अंधेरी की अम्मा कथा नरन मतो अबिनप्पा कथो अबरप्पा कथो सखा अधुनु कथा अंधेरी की अम्मा आएगा ये अंधेरी करा ये बुरिकला अम्मा कथा इंदर कथो अंधेरी को खोखा आता ये खोखो अम्मा कथा अंधेरी सभा अंधेरी अन्न कथा बातुर सुनपा नन्नेरे नना तो नबा अंधेरे इंद्र बाबा बिना भगवती ममुषामा इंदोरा मोरा हंदे रखे सी नौंदोरे
خداوند تمام گندی ناپاک روحوں کے اثرات یسوع کے نام میں نکل جائیں. رویوں میں تبدیلیاں، سوچوں میں تبدیلیاں، مزاجوں میں تبدیلیاں یسوع کے نام میں رونما ہو جائیں. رویوں میں، مزاجوں میں، تھاٹس میں، خیالوں میں، سوچوں میں، گفتگو میں تبدیلیاں یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں جاری ہو جائیں. گلوری گلوری. آئیے زوردار تعلیم دیں گے یسوع کے لیے. تعلیم بجانا بند نہیں کریں گے، تعلیم بجاتے رہیں گے یسوع کے نام کے لیے. بجائیں بجائیں بجائیں. ساتھ کپڑے کو جائیں گے، ساتھ کپڑے کو جائیں گے، کپڑے کے ساتھ تعلیم جائیں گے، تعلیم سے جلا دیں گے خدا کو. پریز پریز ہاللیلویا، پریز الاؤڈ. تعلیم دیں گے، تعلیم دیں گے. Hallelujah, praise. Hallelujah. I want to praise the Lord. Hallelujah. 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 اپنے لوگوں کے لیے اپنی برکت مانگتے ہیں تاکہ زندگی آپ کے جلال سے بچے. یسوع کے نام میں ہاللیلویا. بولو ہاللیلویا. ہاتھوں کو اوپر کر کے ہاللیلویا. ایک بار ہاتھ اونچے کر کے تعریف کریں گے یسوع کی. آئیے کلام مقدس کو میرے ساتھ کھولیے گا. تھینک یو فادر. ہاللیلویا. مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 12واں باب جن کے پاس بائبل مقدس ہے. مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 12واں باب 46ویں آیت سے 50ویں آیت تک تلاوت کرے گی. تلاوت سماعت فرمائیے. جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے. کسی نے اس سے کہا دیکھ
तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और कबूल की जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। थैंक यू लॉर्ड। सो एक बार फिर आज सारी माओं को जी बहुत मुबारक हो। जितनी भी माएँ बैठी हैं एक दूसरे को मुबारकबाद तो देना। जो माएँ बैठी हैं उनको कहिए हैप्पी मदर डे। मामा कहें बस। अभी जब गोएगी में दिन थे तो वहाँ पर मदर डे की वहाँ पर सेलिब्रेशन की गई तो हमने माओं को गिफ्ट बांटे। एक बच्ची कहती भाई साहब मेरा गिफ्ट मैं कह दूँ कौन है तो ये आज दिन की क्या है। मैं कह जब सिस्टर डे आएगा फिर आपको भी देखेंगे हम देंगे मैं तो कर देंगे। तो भाई आज का दिन क्या है जी? मदर डे। कौन सा दिन है जी? आज का एक सवाल लिखा है कि यीशु मसीह जब भीड़ के साथ मुहातिब थे उसके शागिर्द भी उस कलाम की बातों को सुन रहे थे तो किसी शख्स ने आकर यीशु मसीह से दरख्वास्त की कि खुदावंद मालिक आका देखिए आपकी माँ और आपके भाई बाहर खड़े हैं और आपका पूछ रहे हैं आपसे कोई बात करना चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं। तो बड़ा हैरान कुन जवाब यीशु ने कहा। यीशु मसीह ने खबर देने वाले को जवाब दिया जो आके यीशु मसीह को बता रहा था ना कि खुदावंद बाहर आपकी माँ और भाई खड़े हैं और आपको पूछ रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं। तो यीशु ने खबर देने वाले को जवाब में क्या कहा? कौन है मेरी माँ? क्या कहा? कौन है? और ये टॉपिक है हमारा आगे जैसे निकल गया जैसे खुदा की मर्जी। कौन है मेरी माँ? और जैसे ये सवाल यीशु मसीह करता है तो लगता यूं है कि जैसे कुछ उलमा या कुछ मुफक्करीन ये कहते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम की इंसल्ट कर दी या यहाँ पर मुकद्दसा मरियम को रिजेक्ट कर दिया। भाई जिस खतून पर फरिश्ता आके उसको सलाम कहे और कहे कि सलाम तुझ पर जिस पर क्या हुआ है फजल हुआ है वो खतून जो अपने तुम्हारे पद में एक हामला होने का एक एहसास ले ले आज के लेकिन उस जमाने में बदनामी का दबा था वो ले ले अपने ऊपर और वो ये कहे फरिश्ते से तेरे कौल के मुआफिक मेरे साथ हो और जो ये कहे कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे क्या कहेंगे और इसके बारे में ये कहा जाए कि तू औरतों में क्या है। तो भाई उसकी यहाँ यीशु सर्ट कर दे मेरी समझ से बाहर। जिस कानून के कहने पर यीशु मसीह काने दिल की शादी में पहला मौका कर दे मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा? क्या कहा यीशु से कि देख इनकी मैं क्या हुई थी तो इनके लिए कुछ कर। और वो हस्ती जिसके बारे बाइबल ये कहती है कि वो शरीर पर लटक रहा था हाथों में तीर ठुके हुए थे कांटों का ताज सर के ऊपर था फिर भी माँ की फिक्र है। कहता है यूहन्ना देख तेरी माँ और देख तेरा। उसको क्या कह दिया? कौन है मेरी
یہاں اس نے مقدسہ مریم کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس نے بیسیکلی اپنی جسمانی ماں کے ساتھ اور ماؤں کے رشتے کو بھی وسیع کر دیا ہے۔ سنیے میری بات، انڈرسٹینڈ کیجیے گا۔ لکھا ہے، کیا کہتا ہے؟ جواب میں کہا کون ہے میری اور کون ہے میرے، اور کیا کہا؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی۔ اس نے اس ماں کو رد نہیں کیا، کہہ رہا ہے یہ تو مجھے جنم دینے والی ماں ہے ہی ہے، لیکن سنیے آج کے بعد ہر وہ خاتون جو میرے باپ کی مرضی پر چلے گی وہ بھی میری ماں ہی ہے۔ ہیلیلویا۔ تو سمجھ لگی کیا ہے؟ سنیے گا، آگے سنیے، کہتا ہے ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی۔ اس کو رد نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا، انسلٹ نہیں کی، اس کا اعزاز وہی پر ہے، اس کی آنر وہی پر ہے، لیکن جو اس کے پاس کھڑے تھے، جو اس کے بعد آئیں گے، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری، اور کیا ہے جی؟ اب ماؤ آپ سنیے، باپ کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی روحانی معنوں میں یسوع کی ماں بن گئی ہیں۔ ذہن کھول کے گل سن کے میں کہہ رہا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع کی ایک ہی ماں ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سنیے گا، یسوع کی ایک ماں نہیں، ترے ماں سے آپ کو بتاتا ہوں کدھر ہے۔ فزیکلی جنم دینے والی تو ایک ماں ہے، کیا ہے جی؟ فزیکلی بدن سے جنم لیتے ہوئے تو یسوع کی ایک ماں ہے جس کا نام مدر میری ہے۔ لیکن بھائی سنیے گا، بائبل مقدس کے مطابق دنیا کی سب سے پہلی ماں، پیدائش کی کتاب 3 باب، وہاں پڑھنے لکھا ہے جب آدم کی بیوی نے گناہ کیا، نکال اس کو پڑھ لیتے ہیں، آج کی پڑھ لے رہا، تھوڑی سی باریکی سی باتیں ہیں، سمجھ لگ جائے گی آپ کو، میرے مانے سمجھدار کیجیے آپ۔ لکھا ہے پیدائش 3 باب اور اس کی 20 آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے جی؟ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا۔ آدم نے اپنی بیوی کا نام کیا رکھا؟ آگے، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اس لیے کہ وہ سب زندوں کی کیا ہے؟ سب دنیا کی سب سے پہلی ماں کون ہے؟ جی، حوا کا مطلب کیا ہے؟ زندوں کی۔ کسی شخص نے کہا کہ حوا جو ہے یہ زندوں کی ماں کیسے ہو گئی؟ بھئی آدم نے تو گناہ کیا اور آدم کے گناہ کے سبب سے سارے کیا لکھا ہے؟ کیا ہو گئے تھے؟ سارے مر گئے۔ اب یہ کیسا کام ہے کہ آدم کے بارے میں کہا گیا تو خاک ہے اور خاک میں، اور ہوا سے کیا کہہ دیا گیا کہ تو کیا کہلائے گی؟ باقی عدل میں سنیے گا، لگتا تو یوں ہے جیسے ہوا کو سزا مل گئی تھی۔ ہوا کو بنانے سے پہلے خدا نے کہا تھا تو برکت دی کہ بڑھو اور کیا کرو؟ پھلو، بڑھو اور کیا کرو؟ تو بھائی آدم اور ہوا کو خدا نے گناہ میں گرنے سے پہلے برکت دے دی تھی، اولاد پیدا کرو۔ لیکن جب بائبل کہتی ہے آدم ہوا نے گناہ کیا تو پہلے تو اس کا نام آدم نے رکھا تھا ناری۔ پیدائش کی کتاب 2 باب کی لکھا ہے 23 آیت میں، اور آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ کیا کہلائے گی؟ تو پہلا نام اس کا کیا تھا؟ بولی کیا نام تھا؟ گناہ سے پہلے اس کا نام تھا ناری۔
خدا نے کہا عورت اور ان دونوں کو نام دیا آدم، لیکن بھائی گناہ کرنے کے بعد ایک نام دے دیا شوہر نے، زندوں کی ماں۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر وہ یسوع کی ماں کیسے بن جائے گی؟ کلام پاک میں ہم یہ سب کہتے ہیں ہمارے پہلے ماں باپ کون ہیں؟ سارے بولو، آدم اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم کا یسوع کا جو جسمانی باپ ہے وہ کون تھا؟ یوسف۔ کون تھا جی؟ یسوع کا جسمانی باپ کون ہے؟ تو بھائی اگر فطرت کے لحاظ سے، نسل انسانی کے لحاظ سے بات کریں گے تو یسوع مسیح کا باپ آدم نہیں ہے، اوکے؟ کیونکہ آدم گنہگار تھا لیکن یسوع گناہ سے کیا پیدا ہوا؟ تو آدم جو ہے آپ کا میرا باپ ہو سکتا ہے لیکن یسوع مسیح کا باپ، آدم ابراہیم کا باپ ہو سکتا ہے، اسحاق کا باپ ہے، یعقوب کا باپ ہے، داؤد کا باپ ہے، اور داؤد نے کہا میں نے چنا جمیا میری۔ تو بھائی آدم جو ہے وہ سبوں کا باپ ہے چھوڑ کر سوائے یسوع کو۔ ہوا جو ہے وہ سب کی ماں ہے، بولو ہوا سب کی ماں ہے، یسوع نے کیا ہے، اب بول دے رہی ہوں کیوں یسوع کی ماں ہے ہوا بھی؟ اسی چیپٹر کھولیے پڑھیے کیا لکھا ہے، پیدائش 3 باب 15 آیت پڑھیے گا۔ میں تیرے عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، میں تیری نسل اور یہاں پر بے شک مصنفین یہ کہتے ہیں یہ عورت مقدسہ مریم ہے، لیکن بھائی مقدسہ مریم پیدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ جی مقدسہ مریم کا نسل انسانی کے اعتبار سے مقدسہ مریم کا باپ کون ہے؟ آدم۔ مقدسہ مریم کی ماں کون ہے؟ ہوا۔ تو بھائی جب مقدسہ مریم کے بدن سے یسوع آیا اس کا باپ چینج ہے، اس کی ماں وہی ہے۔ تھوڑی گل سمجھ آئی؟ نسل انسانی کے اعتبار سے، پیدائش کے لحاظ سے یسوع مسیح کا باپ چینج ہے، لیکن جب پیچھے جائیں گے تو ماں نہیں لگی سمجھ۔ گلا میں بھی نہ کوئی دنیا کرنا تے ڈھونگے لوگ کی سمجھ سکتے ہیں۔ سب کائنات کے اعتبار سے، کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے ہمارے یسوع کی پہلی ماں کون ہے؟ پیو آدم نہیں، پیو بتائیے ہاللیلویا۔ یہ اس کی کیا ہوگی تھی؟ پہلی ماں۔ سیکنڈ ماں جو ہے بائبل کہتی ہے مقدسہ مریم پر روح القدس نازل ہوا اور لکھا ہے اس کے بدن میں پاک روح کی قدرت کے لحاظ سے یسوع مسیح لکھا ہے اس کے پیٹ میں پڑا اور لکھا ہے اس کا جنم ہوا۔ نسل انسانی کے اعتبار سے ہوا اس کی پہلی ماں، جسمانی پیدائش کے لحاظ سے دوسری ماں کون ہے؟ مقدسہ تیجی ماں کب ہے؟ مقاشفہ نکالیں 12واں باب نکالیے گا۔ بارہواں باب پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت۔ کیا لکھا ہے؟ کہنا بھائی جی، ایک عورت جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، چاند اس کے پاؤں کے، 12 سروں کا تاج اس کے، وہ حاملہ تھی۔ غور کیجئے گا، عورت کی بات ہو رہی ہے، ایک عورت ہے، لکھا اس کے بارے میں آفتاب کیا کیے ہوئے ہیں؟ سورج اوڑھے آ گیا انہیں آگے، چاند اس کے، 12 تاج کدھر ہے؟ وہ خاتون کیا لکھا ہے؟ اور درد سے میں اور بچہ جننے کی
پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، ایک لال بڑا، کیا لکھا ہے؟ اس کے 7 سر ہیں اور 10، اس کے سروں پر 7 تاج، اس کی دم نے آسمان کے 21 ستارے کھینچ کر زمین پر، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جو جلنے کو تھی۔ جب وہ جلے تو اس کے بچے کیا کریں؟ اژدہا انتظار میں ہے کہ جیسے یہ عورت بچے کو جنم دے گی، میں اس بچے کو کیا کروں گا؟ آگے، اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر، ایک کون ہے؟ اے منڈا کون ہے؟ آگے بڑھنا، وہ لڑکا جو لوہے کے آسا سے کیا کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اس کے تخت کے پاس سے، کیا لکھا ہے؟ سوال ذہن میں آ گیا، چلے بچہ تو یسوع ہو گیا، یہ عورت کون ہے؟ اگر آپ کے پاس بائبل ہو، گھروں میں کیتھولک ایڈیشن بائبل کھول کے پڑھیے گا۔ کیتھولک ایڈیشن بائبل میں اس خاتون کا ترجمہ ہے کلیسیا، جو غلط ہے۔ کچھ مصنفین نے کہا یہ لیڈی مقدسہ مریم ہے، نو نو نو، ہو رہی، یہ عورت اسرائیل قوم ہے۔ اب سنیے گا دھیان سے، فتوے اعلان ان کے بعد چلا رہے ہوں، میں جو ڈائریکٹ بات ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ یہ خاتون چاند ستارے 12 ستارے جو ہیں یہ 12 قبیلوں کو پیش کر دے، چاند ستارے اس کی شان شوکت روح تقوی کو پیش کرتی ہے۔ اب روحانی اعتبار سے، نسل انسانی کے لحاظ سے یسوع کی پہلی ماں حوا، جسمانی لحاظ سے یسوع کی ماں مقدسہ مریم، روحانی اعتبار سے، روحانی معنوں میں یسوع کی ماں اسرائیل قوم ہے۔ دنیا میں ہوگی اور سننا غور، وہ دوبارہ دنیا میں پہلی آمد میں اماں کو لینے نہیں آ رہا، اور ووٹ ہی لینا ہوتے ہیں۔ کنوں؟ ووٹ ہی کتے ہوئے اے سامنے بیٹھی تھی، اماں کدھر ہے؟ تو بھائی پہلے باپ نے کہنا ہے جا اپنی ووٹ ہی لے آیا، تے ان پتر چل چلیے تیری اماں کو چلیے۔ اماں بڑے خطرے سے پہ گئی ہے، اماں نو گھیرا پہ گیا ہے، اماں نو فوجا نے کی کیتا ہے؟ تو پہلی آمد میں دلہن تو جائے گی آسمانوں پر، اب نیچے ماں ہے، روحانی ماں دی گال کریں گے ایسے ماتے کوئی ہوئے کہ اماں ہی ہوتی۔ خدا کا کلام جو روحانی باتیں کرتا ہے۔ تو جب سوال ہوا کون ہے میری، کون ہے، تو سنیے گا، بائبل کہتی ہے نسل انسانی کے اعتبار سے حوا بھی یسوع کی ماں بنی، جسمانی لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے مقدسہ مریم بھی یسوع کی ماں بنی، اور روحانی اعتبار سے اسرائیل بھی یسوع کی ماں ہے۔ اب چوتھی ماں کا اعزاز تو ہم دیں گے، اور میری ماں ہو گیا نہیں ماں، جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں وہ میری کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو بھائی جو چاہے وہ بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بزرگ ہے، اگر وہ خدا کی مرضی پر چلتی ہے تو یسوع اسے آنر دیتا ہے۔ یہ میری ماں ہے۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، باتیں تو بڑی اور اگے جنہیں من لگتا بیٹھے نا تھوڑے گلا تو جان نہیں، تو میں انہیں ساتھیاں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اتنی بڑی حسن کر لو تو بڑی گل ہے کہ بابا اور سخت غذا میں رکھی ہے کہ میں کہنے نہیں تو الٹیاں نہ کر چڑھو، یہ آپ میں ٹیم نہ کریں گے ہی کرے گا، اے سمجھ آئیں کہ کچھ سادہ لوگ ہیں وہ باتوں کو کچھ اور معنی دیں گے۔ نسل انسانی کے اعتبار سے ہوا جو ہے وہ سب کی کیا ہے، کن کی ماں ہے؟
जिंदों की माँ लिखा हुआ है। किन की माँ है? और मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के बदन की माँ है। इसराइल रूहानी एतबार से माँ है और बाप की मर्जी पर अमल करते हुए आप भी उसकी माँ है। अब मेरे अजीजों, एक माँ का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा। निकालेंगे इस हवाले को, दूसरा सैमुएल, और थोड़ी सी सादा सी बात आपसे करना चाहूंगा। निकालने मेरे साथ एक वाकया यहाँ पर आपके लिए पढ़ने को हूँ। दूसरा सैमुएल 21वां बाब। यहाँ पर आइए इस वाकया को आपके लिए पढ़ते हैं। पहली आयत से लिखा है, दूसरा सैमुएल 21वां बाब पहली आयत। पढ़िए क्या लिखा है। और दाऊद के अय्याम में बेदर पे 3 साल काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। खुदावंद ने फरमाया कि ये साउल और उसके खून रेस कराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबूनियों को बुलाकर उनसे बात की। ये जबूनी बनी इस्राएल में से नहीं, बल्कि बचे हुए अमोरियों में से थे, और बनी इस्राएल ने उनसे कसम खाई थी, और साउल ने बनी इस्राएल और बनी यहूदा की खातिर अपनी गर्मजोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जबूनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और मैं किस चीज से कफारा दूं, ताकि तुम खुदावंद की मिरास को दुआ दो। जबूनियों ने उससे कहा कि हमारे और साउल या उसके घराने के दरमियान चांदी या सोने का कोई मौका नहीं, और ना हमको ये इख्तियार है कि हम इस्राएल के किसी मर्द को जान से मारें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि जिस शख्स ने हमारा नाश किया और हमारे खिलाफ ऐसी तदबीर निकाली कि हम नाबूद किए जाए और इस्राएल की किसी ममलकत में बाकी ना रहे, उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाला कर दिए जाए, और हम उनको खुदावंद के लिए खुदावंद के चुने हुए साउल के जिबा में लटका देंगे। अब सुनिएगा, लिखा है ये वाकया, गौर कीजिएगा। कौम इस्राएल के दिनों में कहर पड़ गया, और कहर इतना शदीद है कि वहां पर पानी, खुशहाली, भूख है, परिंदे, जानवर सब लोग मर रहे हैं, और ये काल बढ़ता जा रहा है। बेदर पे 3 साल, फिर 3 साल, और ये काल इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गया कि दाऊद परेशान हो गया कि मेरी आवाम भूखी मरना शुरू हो गई है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। दाऊद झुका खुदा के सामने, कहता है, खुदावंद ये काल क्यों पड़ गया मेरी ममलकत में, मेरी हुकूमत में? खुदा ने कहा, ये काल जबूनियों की वजह से है। क्या? खुदा जबूनी, हाँ जबूनी, क्योंकि साउल दरअसल जो था उसने जबूनियों के साथ अहद किया था, और अहद तोड़ के उनको कत्ल कर दिया। इसने साउल ने बेगुनाह लोगों को जुल्म किया, मारा, कत्ल किया। अब उनकी सजा, वो तो मर गया, लेकिन उस जुर्म की सजा तेरी हुकूमत में तेरे लोगों को मिल रही है। तो जब ये सुना, जबूनियों के पास गया, कहता है, मुझे खुदा ने कहा है कि आप पर जुल्म हुआ है, और आपके जुल्म की वजह से मेरे मुल्क में काल है। तो बताओ कैसे कफारा दूं आपका? चांदी चाहिए, सोना चाहिए, क्या चाहिए? जबूनियों ने भी क्या बात है, उन्होंने बादशाह से कुछ नहीं कहा। कहते हैं, जिस बंदे ने हमारे कौम के लोगों को मारा था, उनके कितने बेटे दे दे? कितने पुत्र? कहता है, जबूनी कहते हैं, साउल के खानदान में से 7 बेटे हमें दे, हम उन्हें खुदा के सामने पहाड़ पर लटका देंगे, फांसी दे देंगे। चले, बाइबल कहती है दाऊद ने साउल के खानदान से 7 बेटे लिए, जबूनियों को दे दिए। लेकिन मेरे अजीज, यहां पर एक खास बात करना चाहूंगा। ये 7 बेटे तो जबूनियों को दे दिए, इनमें से 2 बेटे एक मां के थे, जिसका जिक्र
آپ 10ویں آیت میں پڑھیں گے جس کا نام ہے رسوا. ماں کی نام ہے کیا نام ہے؟ اس ماں کے دونوں بیٹوں کو حوالے کیا گیا چگونیوں کے کہ کیونکہ یہ سول کے خاندان سے ہیں. پر ماں دی ممتا ویکھنی اترا تے ماں دا عشق ویکھنا ہے تے ماں دی محبت تے ماں دا پیار اج ویکھنا ہے. اے ماں دا پیار کی ہے. دونوں بیٹوں کو چگونیوں نے لیا اور ایک پہاڑ پر جا کے لٹکا دیا پھانسی پر. ماں کو خبر ملی کہ میرے بیٹوں کو لٹکا دیا گیا ہے, میرے بیٹوں کو پھانسی دے دی گئی ہے, میرے بیٹوں کی لاشیں وہاں پر پڑی رہیں گی. اور اگر بارش نہ ہوئی, اگر خدا کا کہر نہ ٹالا گیا تو کیا لکھا ہے سنیے گا 10ویں آیت. تب تب ایّا کی بیٹی رسوا نے کاٹ لیا. ایّا کی بیٹی رسوا نے کیا کیا؟ کاٹ لیا. آگے اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر سنیے, جس جگہ پر اس کے بیٹے لٹکائے گئے تھے وہاں پر اس نے کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑا اور لکھا ہے ایک چٹان پر کیا بچھا دیا؟ ٹاٹ. ادھر بیٹھ گئی. آگے جب تک کہ آسمان سے جب پر تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی. آگے اور اس نے تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا. شکریہ. ماں کی محبت اور ماں کی عقیدت دیکھیے گا. دو بیٹے لٹکے ہوئے ہیں پھانسی پر. بیٹوں کی لاشوں کو کھانے کے لیے گدھ بھی حملہ کر رہے ہیں, چیلیں بھی حملہ کر رہی ہیں, نیچے سے درندے, نیچے سے تمام جانور کوشش میں ہیں اس کی لاشوں کو ہم کھا لیں. ماں باغی چٹان تھے, چٹان پر ٹاٹ بچھا کر ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی اور کرتی بھی کی اس بلا. کیا کر رہی ہے؟ کن کو اڑا رہی ہے؟ ہوا کے کنا کرو. اور پتر تک مر گئے ہیں. پتر تو ہوا میں لٹک رہے تھے. ماں کی محبت مرے بیٹوں کے لیے بھی ہے. ماں کے بچوں کے ساتھ عشق, اس کا جنون, اس کی عقیدت, اس کا پیار دیکھیے. اپنے بچوں کی لاشوں کو بچا رہی ہے. کنا کرو, پرندیاں بولو, جانوراں بولو. بیٹوں کی سزا پتہ کیا ہونی تھی؟ دفن نہیں ہونے تھے, یہ یہی لٹکنے تھے, پرندوں نے کھانا تھا. ماں نے چٹان پر ٹاٹ بچھایا, ٹاٹ اوڑھا اور بچوں کی لاشوں کو جانوروں سے بچا رہی ہے. یہ خبر داؤد کو ملی. کیا کیا ہے؟ اور داؤد کو بتایا گیا. کیا لکھا ہے؟ داؤد کو داؤد نے غصہ نہیں کیا. لکھا ہے ساؤل کی حرم ایّا کی بیٹے رسوا نے ایسا کیا. تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یبی جلاد کے لوگوں سے لیا جو ان کو بیت شان کے چوک میں سلا لے گئے تھے, جہاں فلسطینیوں نے ان کو جس دن کے انہوں نے ساؤل کو جلوبہ میں قتل کیا, ٹانگ دیا تھا. سو ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں, کیا لکھا ہے, جمع کی, جو ان کی ہڈیوں کو بھی کیا کیا. لیکن 5 کی تو ہڈیوں کو جانور کھا گئے تھے, جانور اس کے بدن کو. ان دونوں کے جسموں کو ماں نے محفوظ رہنے دیا. ان کے بدنوں کو جانوروں کو کھانے نہیں دیا, پرندوں کو نہیں کھانے دیا. بیٹھ گئی وہاں پر اور ترلے منتا کوشش سٹرگل کر رہی ہے, پرندوں سے لڑتی ہے, جانوروں سے لڑتی ہے, میرے بچوں کے بدن کو چھونے نہ پائے. اور بڑی عقیدت کے ساتھ داؤد نے خود لاشوں کو اتروایا
اور سول اور یونتن کے بیٹوں کے ساتھ ڈیڈ باڈی کیا کی؟ دفن کی۔ اب سنیے گا، یہ تو ماں اپنے مردہ بیٹوں کے لیے کر رہی تھی، اور مردہ بیٹوں کے لیے چٹان پر اپنا ٹاٹ بچھا لیا۔ آج کئی ماؤں کے بیٹے ایسے ہیں جو گناہ میں مر رہے ہیں، حرام کاری، نشے بازی، گنڈا گردی، حرام کاری، زنا کاری، بدکاری، چوری، ڈکیتی، آوارہ گردی، نشے بازی میں ان کے بچے مر رہے ہیں۔ ایسی ماں ہے، ایسی مائیں ہیں جو چٹان پر ٹاٹ بچھائیں گی کہ یہ چٹان آپ کا یسوع مسیح ہے۔ کیا ایسی مائیں ہیں جو شفاعت کریں گی، جو مائیں اپنے بچوں کے لیے کہیں گی خداوند میرے بچے کو محفوظ کر۔ آج یاد رکھیے، درندے بدوہے ہیں، آپ کے بچوں کو نوچنے والی ہیں، آپ کے بچوں کو کھانے والی ہیں، آپ کے بچوں کے اندر سے ان کی پاکیزگی، ان کی معصومیت، ان کی خوشی چھینتی ہے، انہیں نگلنا چاہ رہی ہیں۔ کئی مائیں جو چٹان پر بیٹھے گی اور کہے گی اے ابن داؤد میری بیٹی پر رحم کر، میری بیٹی کو بدروہیں کیا کرتی ہیں؟ ستاتی، کھڑا نہیں چھڑیا انہیں۔ میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں، کیا آپ اپنے بچوں کو درندوں سے بچانے کے لیے الرٹ ہیں؟ رشوہ ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے لڑتی ہے، جنگ کرتی ہے درندوں کے ساتھ، حالانکہ بچے تو مرے ہوئے ہیں۔ آج کئیوں کی ماؤں کے بچے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نالی لٹکے پڑے نشے بازی میں۔ لیکن یاد رکھیے، میرے یسوع نے ایک دفعہ کہا تھا اے یروشلم کی عورتوں، مجھ پر مت رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں پر۔ تاریخ میں ایک ماں آج بھی سنہرے خروج میں اس کا ذکر، اس کا نام ہے مونیکا۔ تاریخ میں ستون کا نام درج ہے، کتابوں میں نام درج ہے، ماں کا نام ہے مونیکا، اور اس ماں کا بیٹا ہے اگسٹین، پروفیسر ہے کالج میں، بڑا دنا ہے، عقل مند ہے، لیکن یہ اگسٹین جو ہے اس کی روشیں بری ہے، اس کی سوسائٹی بری ہے، اور یہاں تک کہ اگسٹین جو ہے یہ اپنے جوانی میں ایک ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ مونیکا کو دیکھا دوہا سے بیٹھی ہے، رو نہیں اپنے پتر نے، خداوند میرے اگسٹین کو بدل دے۔ اگسٹین ماں سے لڑتا ہے، ماں کو برا بھلا کہتا ہے، ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، ماں جب بھی گھٹنے دیتی ہے آنسو سے اپنے بچے کی دعا کرتی ہے۔ اگسٹین تنگ آ کے اٹلی میں چلا گیا، میلان شہر میں، وہاں پر سے یونیورسٹی میں پروفیسر کا، وہاں پر لیکچرر کا، وہاں پر اس نے جاب شروع کر دی۔ ماں کو خبر ملتی ہے کہ اگسٹین اٹلی چلا گیا، ماں مگر ہو گئی۔ ماں نے وہیں پر کرائے پر گھر لیا اور دونوں ماں پتر رہنے لگ پے۔ ماں وہاں پر بھی دعا میں جھکی ہے، میرے اگسٹین کو بدل خدا، میرے اگسٹین کی زندگی تبدیل کر، یہ گناہ میں ہے، یہ بدی میں ہے۔ ایک روز ماں ایک بشپ سے بول کے، بشپ ایمبروس کہتی ہے بشپ صاحب میرے پتر کو کوئی کلام سناؤ، میرا پتر ایکو کا پتر ہے، میرا پتر بدل جائے، اس کو سنائیں، کلام سمجھائیں، اس کی صحبتیں بری ہیں، اس کے دوست برے ہیں، محفلیں بری ہیں، ناجائز بچے کا باپ بھی بن گیا ہے۔ بشپ صاحب نے کہا اچھا میں اپنے گھر آؤں گا۔ چند دنوں بعد بشپ گھر گیا تو اس کی ماں نہ گلے لے کے ٹیبل کے آگے کھانا لے کے دعا کر رہی ہے اور رو رہی تھی، خداوند میرے بیٹے اگسٹین کو بدل دے، اسے جہنم کی آگ سے بچا، اسے مرنے سے بچا لے۔ امروز وہاں پر پہنچ گیا، امروز نے وہاں پر ماں کو ڈسٹرب نہیں کیا،
بالکل ماں نے کون جا کے کھلو گیا تے ماں رو رو کے ہم پر کے جنے کو بندہ مردے ماتم کرتا ہے، ماتم کر رہی ہے بیٹے پر. خداوند میرے بیٹے کو بدل، خدا میرے بیٹے کی نقشوں کو بدل، خدا میرے بیٹے کو جہنم میں جانے سے بچا لے. کافی دیر دعا کے بعد جب اٹھی اس کے رخسار گال بھیگے ہوئے تھے، آنکھیں لال. امروز بشپ نے کہا مونیکا جس بچے کے لیے آنسو نکلے ہو نا اس کو جہنم بھی اپنی قید نہیں رکھ سکتی. تیرے آنسو نے اگسٹین کو جہنم میں جانے سے روکا ہوا ہے. ناممکن ہے کہ آنسو والے بچے جہنم میں جائیں. ایمان رکھ تیرا بیٹا بچے گا، تیرے آنسو رنگ لے کر آئیں گے. ہوا کیا؟ ماں دعا میں چھٹی ہے، جنگ لڑی ہے. ماں پرندوں کو ڈانٹتی ہے، پرندوں کو ڈانٹتی ہے، میرے بچے کو چھوڑو، میرے بچے کی لائف سے نکال باہر. ایک دن اگسٹین ایک پارک میں ٹہلنے کے لیے گیا. اتفاق دیکھیے وہاں پر تو بندہ نا کچھ بائبل کے نسخے پڑھ رہا تھا ایسے نکال کر، اور وہاں پر پڑھ رہا تھا. پڑھنے کے بعد وہ بندہ بائبل نسخے نہیں چھوڑ گیا، چلا گیا. اگسٹین ٹہلتا ٹہلتا وہ آیا جی کچھ کرنا سے وہاں جب آیا تو ایک نسخہ اس کے ہاتھ میں ہی لگا. وہ نیچ کر کے کھولیا، جو کھولیا دیوارہ کہنا سی کھولو میں نہ رومیو کا خط نکالیے. جب اس نے یہ حوالہ کھولا اور سامنے جو حوالہ لکھا اس نے پڑھا وہ کیا تھا؟ رومیو 11واں باب 11ویں آیت. سنیے کیا اس نے پڑھا. اس نے وہ نسخہ پکڑا، کھڑا پڑھنا شروع کر دیا. کیا پڑھا؟ اور وقت کو پہچان کر 11ویں آیت 13واں باب، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے. بس ہم طریقی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ، نہ نشہ بازی، نہ زناکاری، نہ شہوت پستی اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں. یہ حوالہ ختم ہونا ہی تھا کہ اگسٹین گھٹنوں کے بل گر گیا اور روتا کہہ رہا خداوند مجھے معاف کر، خداوند میری بدیوں کو معاف کر، خداوند میں آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اور باغ میں پارک میں یہ شخص توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اور اسی باغ میں اس کا انکاؤنٹر یسوع سے ہو جاتا ہے اور یہ بدل جاتا ہے. ہاللیلویا. پر بھائی پیچھے بدلنے والی کون ہے؟ ہاللیلویا. کون ہے میری ماں؟ میری ماں وہ نہیں جو مجھے کپڑے لا کے دے. میری ماں وہ نہیں جو مجھے کھانا لا کے دے. میری ماں وہ نہیں جو مجھے اچھی کتابیں دے، اچھا سکول دے. میری ماں وہ ہے جو میرے لیے بدوؤں سے لڑتی ہے، میرے لیے بیماری سے لڑتی ہے. میری ماں وہ ہے جو میرے لیے ابلیس سے بھی لڑتی ہے. ماما لڑتی نہیں ہے. ہاں لڑتے بڑے جلد مسائل لڑ تو میرے پتر رہ چکے ہیں اے بولے لڑنے پڑے دے ہاں دس سکاؤ نہیں جس سے لڑنا اس سے نہیں لڑتے. ماں اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو بچائیں. مونیکا آج چاہیے کلیسیا میں. کون چاہیے؟ کون؟ جو اپنے بچوں کے لیے آنسو بہائے، کپڑے دھونے بھی ہیں، روٹیاں پکانے بھی. یہاں مائیں آنسو نہیں بہاتی، ایسے گانا کر دیا کیا مغرب ہے.
جا گڈی تھلے آپ ماؤں خیال کرو کوئی آپ کو بلایا کس نے کیا ہے؟ اے یروشلم کی عورتوں مجھ پر اپنے اور اپنے تو بھائی ماں تو وہ ہے نا جو بچوں کے لیے کیا کرے جنگ لڑتی ہے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. سو خداوند یسوع مسیح کو ایسی مائیں چاہیے جو اس کے باپ کی مرضی پر کیا کرے. آئیے آج وقت ہے مونیکا چاہیے کلیسیا میں, پرسپا چاہیے کلیسیا میں, جو اپنے بچوں کے لیے کس لڑتی ہے جی شکاری شیطانی پرندوں سے بھی لڑے اور درندوں سے بھی کیا کرے. آپ کے بچوں کو نافرمانی, گنڈا گردی, حرام کاری, زنا کاری, آوارہ گردی, پیر پرستی, قبر پرستی, مزار پرستی چھین کے لے کر جا رہی ہے. انہیں واپس لائیے. اے دخترانے صیون رات کے پہروں میں اٹھ, تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ لے, اپنے دستے دعا کو بلند کر, تیرے بچے کوچوں میں بے ہوش پڑے ہیں. پتہ ہی نہیں ماں باپ بچے کدھر, بچہ کدھر ہے, کیا کر رہا ہے. بس اے ماں کی دعا بہت زبردست ہے. بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نا, آپ کے بدن پر ماں کا ایک نشان موجود ہے. ہاں جی میں نیچے بیٹھا, ہر بندے کے بدن پر اس کی ماں کا ایک نشان موجود ہے. پتہ کی ہے ناف. یہ ناف کیا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کھاتے کہاں سے تھے؟ ہیں جی کہاں سے کھاتے تھے؟ تے ماں نو اندر رہ کے کھاتے یہاں. ہیں جی اندر رہ کے کی کتا ماں نو تے باہر آ کے نہیں کھاتے. دودھ دے دودھ دے اندر بھی کھاتا ہے باہر بھی کھاتا ہے, بڈھے ویلے بھی کھاتا ہے. انہوں کھاتے ہی کھاتا ہے, انہوں کھوایا کاٹی. آپ کے بدنوں پر نشان ہے. کبھی ماں سے نفرت ہونا کہ اپنے ناپ پر ہاتھ رکھ کے چیک کرنا, یہ سائن ہے کہ میں نے اس کے ذریعے سے اپنی ماں کو اپنے بدن سے کھایا ہے. ہاللیلویا. کیوں لکھا ہے وہ ناف کی کیا ہے جی؟ ناف کی صحت ہے. اس لیے اپنی ماں کی عزت کیجئے, ماں سے محبت کیجئے, ماں سے پیار کیجئے. ماں آج مدر ڈے, آج بڑیا نو خیال آیا ہونا جی. ماں نے کہتی اماں کھلو ذرا, اماں دیکھی ہیپی مدر ڈے. اچھا ماں اوکے, میں اماں کو میں چلا بڑی نے بازار چلا, بس اماں تصویر ہو گئی ہے کتنی ہو گئی تھی اے تصویر ہو گئی ہے. آج سے بڑا خیال ہے امی آج آپ کام نہ کریں میں کروں گی. آدیش صبح دے جگہ امی اٹھا بس موقع ہے یہ ماما دا بس ایک ہی دن ہے. اوے ماں دا ہر دن نہیں ہوتا جی. ہاللیلویا. ماں دا کی ہوتا ہے جی ہر دن میں, ہر دن ماں کا ہے, ہر رات ماں کی ہے, ہر پہر ماں کا ہے, دن ہے رات ہے. ماں کی ممتا کبھی کم نہیں ہوتی. ہاللیلویا ہاللیلویا بولو ہاللیلویا. سو کو چکائیں آنکھیں بند کریں.